آج میں خاص طور پہ لاہور آیا ہوں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے ریویو کرنا تھا کہ اب تک جو ہماری تیاری کیسی ہے کرونا وائرس کی، اس کو دیکھنا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے، آگے ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ عوام سے ہمیں کیا توقع ہے۔ تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ایک امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لاہور کو لاک ڈاؤن کر دیں اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا۔ میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی، یا تائیوان کی طرح ہوتا، یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے، تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو۔ امیر ملک ہیں یہ، ان کی 50 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے، آپ ان کو بند کر دیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی آبادی کو بند کر کے، اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر ملک ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے، اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں، ہمارے مختلف حالات ہیں۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہو، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے، وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائیڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا۔ اور یہ آپ کے لیے، سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، آج نیو یارک کا جو میئر ہے، دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں، جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے، اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے، یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے۔ ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا، لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے، اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے۔ تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں۔
تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو اب میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں اور جو میں نے سارا جائزہ لیا ہے، میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو، میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیز کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے. تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں، اور یا پھر ملک کو چلائیں، لیکن آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم ایس او پیز پہ، یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق، کن شرائط کے مطابق کریں. اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا، ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا، اور ابھی پڑ چکا ہے. تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری، میں نے ڈاکٹر یاسمین سے، چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں، اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑھوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو، ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں، میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے، جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں، اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی، کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا، کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے، کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس، یعنی ایس او پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں، آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئر سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا، ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب
टाइगर फोर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, वो हाशिम भी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उमर डार भी करेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है, और मैं आपको सबको ये कह दूं कि ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर फैक्ट्री नहीं काम कर रही उसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, वो नुकसान होगा, वो बेचारे मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सब के ऊपर के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहाँ ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। तो हमने अगर इस पे मुश्किल रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन भी नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज़ को, अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपको अपडेट करें कि कोरोना के लिए जो भी हम अब कदम उठा रहे हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्टर यास्मीन अभी आपको बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने फिगर्स रखी कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है वहाँ हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीज़ों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का जहाँ लाहौर का ताल्लुक़ है वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी। जहाँ तक हाई डिपेंडेंसी बेड्स का ताल्लुक़ है वो हमारे पास तकरीबन 502 बेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास वेकेंट हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है अपने हॉस्पिटल्स की वो तकरीबन 30 से 40% शहरों के अंदर थोड़ी कम, और बाकी हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह जी उनको मिला के बिटवीन 40% वैकेंसीज़ हैं। अगर हम जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर हम परहेज़ करें या एहतियात करें तो हम अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, और ये नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन आज हम बड़े मशकूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA के थ्रू कहा है 1,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स विच मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी जिनमें आप प्रेशराइज ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है, क्योंकि इस बीमारी की एक सबसे बड़ा इलाज जो है ये, क्योंकि लंग्स पे यानी फेफड़ों पे इसका असर होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रेशर से ऑक्सीजन दें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो बहुत सारे मरीज़ रिकवर करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि जी 1,000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मज़ीद NDMA तैयार करेगा, और जुलाई के महीने के अंदर 1,000 और बेड यानी तकरीबन 2,000 बेड पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या प्रेशराइज ऑक्सीजन के कहते हैं, और उसी के जितनी उसकी परसेंटेज के अंदर वेंट्स हैं उनकी भी उसी तरह से उन इंस्टॉलेशन होगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने एप्लीकेशन आज से 2 दिन पहले भिजवाई थी कि हमें बताया गया है कि रॉश जो मेन इसका इंपोर्टर है या मेन प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे पाबंदी है कि ड्रैप की तरफ से कि हम सिर्फ जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि हम अमेरिका से नहीं कर सकते और ड्राफ्ट की तरफ से पाबंदी थी और उनके कहने के मुताबिक ये था कि जापान में इतनी मेडिसिन नहीं बन सकती कि जो हमारे लिए काफ़ी हो। तो सर हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपकी काविश से आज वो मसला भी हल हो गया है और ड्राफ्ट ने इजाज़त दे दी है कि हम अमेरिका से एक्टेमरा के इंजेक्शन्स जो हैं वो मज़ीद इंपोर्ट करें। इसकी वजह से मैं लोगों को ज़रा तसल्ली इस बात की देने चाहती हूँ कि ये टीके तो आ जाएंगे, लेकिन खुदारा ये ट्रायल हो रही है इसके ऊपर, ये ट्रायल इंजेक्शन्स हैं, ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब तक हम ये कम से कम 1000 मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे हम कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये टीका हर बंदे को नहीं लगना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन चुका है और प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया गया है और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है। जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को सेप्टिसीमिया हो यानी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो या खुदा न खास्ता ट्यूबरकुलोसिस हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी, इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोटोकॉल किया है। और मैं ये भी बताती चली जाऊँ आपको कि आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहां ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है और हम इंशाल्लाह सख्त इक़दाम उठाएंगे और उनको सख्त सज़ा मिलेगी। कि अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुजर रहा है तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इन टीकों से कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सर हम बड़े मशकूर हैं कि ऑलरेडी वो जिस तरह आपने असद उमर साहब से कहा है कि uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. जी मैं ये चाहूँगा कि पहले हाशिम आप बता दें कि जो हम कैसे इस्तेमाल करें टाइगर फोर्स को, वॉलंटियर्स को, और उसके बाद डॉक्टर फैसल अगर आप ये जो हॉटस्पॉट्स का है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हम कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हॉटस्पॉट्स को लोकेट करने के लिए। सर जिन भी कौमों ने इस पे कुछ हद तक काबू पाया है अभी तक, उन्होंने वॉलंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें बुल्गारिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये सारे मुल्क शामिल हैं और आज पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे इस वक्त पे ये अहमियत का हामिल है कि हम टाइगर फोर्स के थ्रू, जिसमें बड़ी अच्छी रजिस्ट्रेशन हुई है, हम उनको एक नया काम सौंपने जा रहे हैं। उसमें से सेलेक्ट फ्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो हमारे SOPs की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे हमारे टाइगर फोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पे। हमने एक ऐप का तश्कील का शुरुआत कर दी और इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर इसका लॉन्च होगा। इस ऐप के तहत फ़ोटो के लेके जहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है और पहले उसी ऐप के अंदर वजाहत के साथ उन SOPs को बताया जाएगा कि अगर दुकान पे आप जाके देखते हैं तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र कर रहे हैं तो आया कि वहाँ मास्क पहने जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वहाँ पे मौजूद है। जहाँ जहाँ वहाँ पे खिलाफ वर्जी आएगी वो हमारी डेटाबेस में रिपोर्ट होगी, उसका एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनेगा और जिस पे अगर डिले आने पे वो चीफ़ मिनिस्टर के ऑफिस तक वो एस्केलेट की जाएगी। याद रहे कि इस वबा के साथ हमने रहना है मगर हमने ज़िंदा रहना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये माशरा एक ज़िम्मेदाराना तौर पे इस SOPs को अडॉप्ट करे और इसमें ये वॉलंटियर फोर्स से मैं अभी से गुजारिश करता हूँ कि आपका एक बहुत कलीबी किरदार होगा। थैंक यू। शुक्रिया जी। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, इस वक्त जो हमने हालात का जायज़ा लिया है उसके तहत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि कुछ इजाफ़ी तदाबीर करने की ज़रूरत है। उन इजाफ़ी तदाबीर में SOPs की कंप्लायंस और उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद सबसे जो बड़ी दूसरी एक अहम जुज़ है वो जगहें, वो कारोबार या वो रिहायशी इलाके जहाँ इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसका तयन किया जाए। ऐसी तमाम जगहों को आम इस्तिलाह में आजकल हॉट स्पॉट्स का लफ्ज़ बताया जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उसकी मदद के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये ऐसे हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पिछले कई हफ़्तों में और अब वो तैयार है।
اور اس کی مدد سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یعنی تکنیکی اعتبار سے بہت ایڈوانس چیز ہے، بلکہ اس پہ جو ایپیڈیمیولوجی کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے وہ جگہوں کا تعین ہو جائے گا، اور انتظامیہ کو آسان ہو جائے گا کہ وہ ان جگہوں میں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو رکاوٹیں یا بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز یا اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ کرنے پائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاروبار زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے گا۔ جی تھینک یو۔ اچھا جی، میں یہ چاہوں گا اب آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ عثمان ڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائیگر فورس کو اوورسی کر رہے ہیں، جس طرح ہاشم نے کہا اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت ہمارا جو رضاکار جو ٹائیگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے، اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا یہ بڑھے گی، اور ہم پوری اس کی پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک، اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے، اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے۔ اب جس طرح ہاشم نے کہا وہ جائیں گے، جا کے ہر ایریاز میں وہ رپورٹس دیں گے۔ اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا، انفارمیشن آتی جائے گی، اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے۔ کتنا حالات بگڑتے ہیں، میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر، عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا ہمارے جو حالات ہیں وہ قابو کے اندر رہیں گے۔ جتنی بے احتیاطی ہوگی، اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لاک ڈاؤن ہم جب ہٹا رہے تھے، میں نے کہا لوگوں کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وبا ختم ہو گئی ہے، ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت برے تھے۔ تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب احتیاط کریں۔ اور میں اس لیے عثمان ڈار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائیگر فورس کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ 10 لاکھ میں سے ابھی تک 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ٹائیگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ SOPs کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بند نہیں کی، رمضان میں، تراویحوں میں، جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا، اور اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست SOPs پہ ٹائیگر فورس نے کام کیا۔ اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ SOPs کی امپلیمنٹیشن ہے، ماسک کی اویئرنیس ہے۔ نو ماسک نو سروس پہ آلریڈی ٹائیگر فورس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس ڈیسیژن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے، وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائیگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال کر دیں گے۔ وہ پکچرز لے کے رائٹ اوے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی جائیں گی، DC صاحبان کو، اور پھر جو بھی SOPs جو امپلیمنٹیشن میں فیلئر ہے، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں سارے اب خود صوبوں کو باقی صوبوں کا بھی دورے کروں گا، اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی، ٹائیگر فورس سے انفارمیشن، سارا انفارمیشن میرے آفس میں آئے گا۔ ادھر سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہیں، کون سے علاقے ہیں، مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے، اور ادھر سے مانیٹر کریں گے، اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا
آگاہ کریں گے, بتائیں گے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنا ہے. ایک تو سارے ایس او پیز ہیں, جو ایک چیز جس سے اب ثابت ہو گیا کہ 50% سلو ہو سکتی ہے, کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی, وہ ہے یہ ماسک. اور یہ ساری دنیا میں, کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے, 3 مہینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا. تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے, اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنیں تو اس سے اس کا پھیلاؤ 50% کم ہو سکتا ہے. تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے, باہر نکلے گھر سے ماسک پہنیں. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں, ہمارے بوڑھوں کو ہے, اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں جس طرح ڈائبٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہیں, ان کو خطرہ ہے. ان کو ہم نے بچانا ہے. باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے, اس لیے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے. اور اپنے ہاسپٹلس کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز, ان پہ پریشر پڑتا ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے.